یا نبی اللہ جبریل کیوں آئے تھے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا او سودا ابھی جبریل میری خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے ایک رومال ریشمی رومال لایا ہے کہ جس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اس نے لا کر مجھے وہ رومال دیا ہے اور عرض کی ہے یا رسول اللہ اے کریم آقا یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہے۔ او سودا میں نے جب وہ رومال کھولا اس پہ کیا دیکھتا ہوں؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے۔ میرے کریم مدنی آقا نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا، پیغام بھیجا، جاؤ ابو بکر سے کہو مجھے یہ قبول ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ رشتہ کیا کمال دیتا ہے۔ آؤ میرے نبی کا سنو، میرے آقا نے فرمایا کلو نسب وسبب وسحر ينقطع يوم القيامة الا نسبی وسحری۔ لوگوں سنو، قیامت کو سارے لوگوں کی رشتہ داریاں ختم، کوئی رشتہ نہیں چلے گا وہاں۔ یہ بات سن رہے ہو؟ کل سبب، اور دوسری بات کل نسب وسحر ينقطع يوم القيامة، قیامت والے دن سارے نسب، سارے دامادی کے رشتے ختم، کوئی کسی کا بیٹا نہیں، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کا چاچا نہیں، کوئی کسی کا ماما نہیں، ختم۔ یہ سنایا آپ نے؟ بھائی سن رہی ہے نا سب لوگوں نے؟ تو جب قیامت کو یہ رشتے چلیں گے نہیں تو ہم تو قیامت خراب ہی ان رشتوں کے پیچھے کرتے ہیں۔ اور جن رشتوں کے پیچھے ہماری قیامت خراب ہو رہی ہے، آمنہ کا چاند فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کوئی رشتہ چلے گا ہی نہیں اللہ، فرمایا یہ مت سمجھنا سارے تم ہی جیسے ہیں، اللہ نسبی و سحری۔ خبردار میرا ذہن میں نہ لانا، کوئی کسی کا رشتہ کسی کو کام نہیں دے گا، کوئی چاچا ماما تایا بابا نو کوئی کام نہیں دے گا، الا نسبی و سحری۔ ہاں جو میرا رشتہ دار ہے یا جس کا میں رشتہ دار ہوں۔ سبحان اللہ کی صدا ذرا ذوق سے لگی ہے نہیں کیا؟ وہ جس کا میں رشتہ دار ہوں یا جو میرا رشتہ دار آ گیا ہے، چاہے وہ نسب کا رشتہ ہے چاہے وہ دامادی کا رشتہ ہے، اور جس کے حق میں میری بیٹیاں گئیں، نہ ایسے نہیں ذرا ذوق ہے، اور جس کے حق میں میری بیٹیاں گئیں یا جس کی بیٹیاں میرے حق میں آئیں، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ میری رشتہ داری فائدہ دے گی اور کسی کی رشتہ داری فائدہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسن و حسین کو میرے نبی کی رشتہ داری فائدہ دے گی، سیدہ زہرا کو یہ رشتہ فائدہ دے گا، مولا علی کو یہ رشتہ فائدہ، حضرت امام سرکار عثمان ذو النورین کو یہ رشتہ فائدہ دے گا، اور حضرت صدیق کو بھی اور حضرت فاروق کو بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ انعام، انہیں بھی یہ رشتہ فائدہ دے گا۔ کیوں کہ حضرت صدیق کی بیٹی میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے، مومنوں کی ماں عائشہ، عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ ہے، کرم کی وہ چھاں عائشہ ہے، کرم کی وہ چھاں عائشہ، مومن کی ماں ہے کیونکہ نبی کی بیوی امت کی، پیار سے بولو، نبی کی بیوی امت کی۔ تو پہلا رشتہ حضرت صدیق اکبر کا یہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر کی بیٹی میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے۔ توجہ ہے نا، میرے نبی کی بیوی حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ اب یہ ایسا رشتہ ہے
کہ یہ رشتہ صبح قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، اور نبی کے فرمان کے مطابق، اور یہ صرف سنیوں کی نہیں، شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جس سے رشتہ داری ہو جائے اللہ اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ کی آواز تو آئے نا۔ میں عرض کرتا ہوں سرکار حضرت عائشہ کا بیٹی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، تو آپ کی اپنی تحریر کے مطابق حضرت صدیق اکبر جنتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کون ہیں بولیے؟ جنتی ہیں۔ او جی یہ تو حضور کے دور میں تھا نا، بعد میں تو یہ لوگوں سے آپس میں ناراضگی ہو گئی تھی، یہ تو بعد میں جھگڑے ہوئے نا، یہ تو مولوی ویسے۔ اچھا چل آگے بڑھ جاتے ہیں ہم لوگ، بھائی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کیا یہ بعد میں بھی رشتے چلے یا ادھر ختم ہو گئے؟ میرے نبی کے پیاری بیٹی سیدہ زہرا کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے لختے جگر امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے سیدنا امام جعفر صادق۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام جعفر صادق کون ہے؟ آئیے میں بتلاتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم صدیق اکبر کے پوتے ہیں۔ سبحان اللہ کی صدا لگے یار، پتہ چلے نا۔ حضرت جعفر کی امی جی کا نام حضرت بولیے ام فروا، حضرت ام فروا کے والد کا نام حضرت قاسم۔ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے، حضرت صدیق اکبر کے پوتے۔ توجہ کرنا، پتہ چلا حضرت امام جعفر صادق حضرت سرکار صدیق اکبر کے پوتے کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ایک رشتہ آ گیا بھئی، ایک رشتہ آ گیا نا، وہ دوسری طرف جاتے ہیں کیا ہے۔ اب ام فروا جو ہیں حضرت سرکار امام جعفر صادق کی امی، ان کی امی کا نام معلوم ہے کیا؟ اسما۔ اور یہ اسما کون ہے؟ یہ حضرت قاسم کے والد کا نام ہے نا محمد، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور حضرت ام فروا ان کی امی کا نام اسما، اور اسما یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ اب دو رشتے ہو گئے، حضرت سرکار جعفر صادق کی امی حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے۔ یہ کتنا، یہی بات ہے کہ حضرت سرکار جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے نا تو ایک کمپنی آئی، کہنے لگی کہ ابو بکر اور عمر کے خلاف کچھ بولو۔ آپ نے فرمایا ہوئے مجھے آنے والوں یہ بتاؤ کہ کوئی شریف آدمی کبھی اپنے دادے کے خلاف بولا ہے؟ اور کبھی کوئی شریف آدمی اپنے اور دادے اور نانے کے خلاف بولا ہے؟ کہنے لگے جی نا، تو فرمایا بندے کے بچوں پھر میں کیسے بولوں؟ اور ابو بکر میرا نانا بھی ہے، میری امی کا دادا بھی ہے، میری ماں کا نانا بھی ہے، اور میری ماں کا ایک رشتے سے نانا لگتا ہے، ایک رشتے سے دادا لگتا ہے۔ پتہ چلا سرکار آگے نسلوں میں بھی رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، ایک اور رشتہ ہے حضرت امام زین العابدین۔ بھائی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟
ہاں کون سے؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے۔ اور حضرات یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ آج کل یہ ایک پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں تو وہی کچھ نہیں تھا، بس ایک داستان تھی، بس ایک جناب ویسے ہی واقعہ تھا، اس کو مقرروں نے بنا کر لمبا کھینچ کے ایسا بنا دیا کہ بھائی لگتا ہے کہ کچھ ہوا۔ اور میں نے کہا ہوا کچھ نہیں تھا، ویسے